السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ وقال تعالی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وقال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طلبہ علم، عزیز بچوں اور محترم ناظرین کرام، موجودہ دنیا کے جو حالات ہیں اور وطن عزیز کے جو حالات ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے سورہ ابراہیم کی جن آیات سے بات کو شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی قوموں میں نبیوں کو بھیجا گیا، ان کی امتیوں نے ان سے یہی کہا، ہماری بات مان لو یا ہماری یہاں سے چلے جاؤ، یا یہاں رہنا ہے تو ہماری بات مان کے رہو، ورنہ جہاں آپ کا جی چاہے چلے جاؤ، ہم نئے دین کی اشاعت کے لیے تم کو اپنے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین کفروا لرسلهم، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا انکار کیا، اس کے ساتھ شرک و کفر کیا، ان لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ لوگ ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر، ہمارے طور طریق پر واپس لوٹاؤ گے۔ نبیوں نے کوئی جواب نہیں دیا، رسولوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نون تاکید ثقیلہ کا استعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، ہمارے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات میں تاکید اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے لایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، اللہ نے فرمایا ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور زمین پر تمہیں ہی آباد کریں گے، ضرور تمہیں آباد کریں گے، من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد۔ شرط ایمان کو جگہ کے رکھنے، ایمان کو تازہ کرنے اور دین پر قائم رہنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ذالک لمن خاف مقامی، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے ڈرے، وخاف وعید، اللہ کی وعید سے، اس کے عذاب کی جو آیتیں آئی ہیں، گناہوں پر جو اس کی دھمکیاں ہیں کہ ایسا کرو گے تو تم کو عذاب گھیرے گا، ان سے بچو گے، تمہارا مقدر زمین میں سربلندی، ولا تہینوا، کم مت سمجھو اپنے آپ کو،
ولا تحزنوا، اور غم میں مبتلا مت ہو، وانتم الاعلون، سرزمین میں سربلندی تمہاری رہے گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار کہا جاتا ہے پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے۔ جب ملک کے یہ حالات بنے اور میں روزمرہ کی تلاوت میں اپنے ان آیات سے گزرا تو اچانک میں واپس پلٹا، میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جیسے یہ آج کے دن کے لیے نازل ہوئی ہو۔ کئی بار اس کو پڑھا۔ پچھلے جمعے میں نے انہی آیات کی روشنی میں چند باتیں لوگوں سے کہیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، وہی آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی وہ بھی وطنی تھا، بت پرست تھا۔ یہ ایک مماثلت ہے ہمارے برادران وطن کے معاشرے سے اور اس معاشرے سے، غور کیجیے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا چاہا، مگر اللہ کے کلام کی تاثیر کو روک نہیں پاتے تھے۔ منصوبے بندیاں شروع کی، پاگل کہو، کام نہیں چلا۔ کسی پاگل کی بات اتنی جاذب نہیں ہو سکتی کہ جو سنے اس کا ہو جائے۔ کا جادوگر کہو، جاننے والوں نے جو جادو وغیرہ کو سمجھتے تھے، سنا اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو، کہا یہ جادو بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ دو یہ جناتوں کا کلام انسانی نہیں، بہت سی ترکیبیں اپنائی۔ کمزور ستائے ہوئے معاشرے کے ضعفاء، چھوٹے چھوٹے لوگ دھیرے دھیرے دین اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان سے آدمی، 17-18 سال عمر، گھر اپنا دے دیا، اسی میں اللہ کی عبادت کرو۔ پنپتا رہا اسلام دفاع کے لیے، برے یتیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین میں سے کوئی نہیں، دادا بھی جا چکے ہیں دنیا سے۔ چچا ابو طالب کفالت کرتے تھے، بہت زور لگایا مکہ والوں نے، بھتیجے سے کہو دین چھوڑ دے ورنہ قتل کر دیں گے۔ سمجھایا ابو طالب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، نہ دولت کی، نہ شہرت کی، نہ منصب کی۔ میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری ایک ہتھیلی پہ چاند اور ایک ہتھیلی پہ سورج رکھ دیں اور چاہے میں اللہ کے دین کی تبلیغ سے پھر جاؤں، میں نہیں پھر سکتا۔ دباؤ بنایا، نام بدل جانے سے، اتنی بات سن لیجیے تب آگے کی بات سمجھ میں آئے گی، نام بدل جانے سے چیزیں نہیں بدل جاتی۔ اللہ والوں کے دشمنوں کا ہر زمانے میں یہی طریقہ کار رہا ہے، اس کا نام آپ ڈیٹینشن سینٹر رکھ لو، شیب ابی طالب رکھ لو، مگر عبرت جو لینی ہے وہ آئندہ باتوں میں سے۔ دباؤ بنایا، بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجیے اب ورنہ ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ ایک لوگ، دو لوگ، تین لوگ، چار لوگ دباؤ بناتے رہے اور قتل کا منصوبہ ہو گیا۔ سارے بنی ہاشم اکٹھا ہو گئے، ان کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ جائیں گے، سارے بنی ہاشم اکٹھا ہو گئے، کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ اب کیا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو، اٹھو بیٹھو مت، شادی بیاہ مت کرو، تجارت مت کرو، کھاؤ پیو مت، آؤ جاؤ مت، ان کے یہاں بات تک سے مت کرو، اور اگر یہ سودا کرنے لگیں کسی تاجر سے دام بڑھا کر کے خرید لو، تمہارا نقصان ہو جائے، ان کو ایک دانے دانے کا محتاج کر دو۔ ابو طالب پورے بنو ہاشم اور ان کے جو حلیف تھے ان کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں رات کی تاریکی میں
عورتوں اور بچوں کے بھوک سے رونے اور بلبلانے کی آوازیں آتی تھی۔ اس معاشرے میں بھی انصاف پسند لوگ تھے۔ انسان کی فطرت ہے، ظلم برداشت نہیں کرتی ہے۔ کسی دین اور مذہب کے ماننے والے رہو، حق پرست رہو گے تو جو فطرت ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے وہ آواز دے گی عبادت کے میدان میں، کہ عبادت اس کی کرو جو عبادت کے لائق ہے۔ جستجو کرو جس طرح صہیب رومی نے کیا، روم سے چل کر کے آئے۔ سلمان فارسی نے کیا، فارس سے جستجو کر کے حق کی تلاش میں مکہ پہنچے۔ بلال حبشی نے اسلام قبول کیا۔ کچھ مکہ والوں کو ترس آیا، کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو صحیفہ لکھا گیا تھا اس کے سوشل بائیکاٹ کا بنی ہاشم کے خانہ کعبہ پر ٹانگ دیا گیا تھا۔ صحن کعبہ میں گفتگو چلنے لگی کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، ان لوگوں کو اس طرح سے ستایا جانا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ابو جہل نے بڑی شدت سے اس کی مخالفت کی، ابو لہب نے مخالفت کی، ابو سفیان نے مخالفت کی۔ جس شخص نے اب اللہ کے وعدے پر نظر رکھی ہے اور انجام دیکھیے ظالموں کا، حقیقی انجام۔ بغیر ابن عامر بنو ہاشم کا ایک شخص تھا، بغیر ابن عامر ابن ہاشم، اس نے وہ عہد نامہ لکھا تھا اور اسی کے اکسانے پر یہی سب کا سرغنہ بنا ہوا تھا۔ اتنے کچھ منصوبے بنائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، اٹھانے کے قابل نہیں بچے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ زندگی بھر اس کے ہاتھوں کو جان نہیں تھی۔ ترس آیا لوگوں کو۔ سندس نبوت کی بات ہے، ہشام ابن عمرو یہ ایسے آدمی تھے کہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر شیب ابی طالب میں جاتے اور مسلمانوں کو اور بنو ہاشم کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے، نرم دل رکھتے تھے ان کے لیے۔ ان کے دل میں آیا کہ چلو کوشش شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عام طور سے کہا جاتا ہے اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا۔ کوشش جب خلوص سے ہوتی ہے، للہیت سے ہوتی ہے، بچوں دھیان سے سنو، بعد میں ہنس لینا، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ گئے زہیر ابن امیہ مخزومی کے پاس، کہا کہ دیکھو جو بنو ہاشمی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑا ظلم ہے، چلو اس بائیکاٹ کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ اکیلے کیا کر لیں گے، چلو کسی تیسرے کو جوڑتے ہیں۔ تو ان کے کہنے پر یہ دونوں اشخاص مطعم ابن عدی کے پاس گئے۔ مطعم ابن عدی نے کہا کہ 3 سے بھی کام نہیں چلے گا، کوئی چوتھا تلاش ہے۔ تو مطعم ابن عدی کے پاس سے ہو کر کے لوگ ابو البختری کے پاس گئے۔ 4 ہو گئے تو ابو البختری نے بھی یہی کہا کہ ابھی ایک آدھ لوگ کو اور جوڑو، تو 5ویں کو تلاشا، زمعہ ابن اسود کو لیا اور تب وہ باتیں شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد مطعم ابن عدی کا نام آتا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے کہ لاؤ صحیفہ اتار کے پھاڑ دیں، تو گئے تو دیکھا کہ دیمک اس کو چاٹ چکا تھا، صرف جہاں جہاں اللہ جل جلالہ کا نام تھا وہ جگہ باقی تھی، نہ صحیفہ پورا پھٹ چکا تھا، دیمک اس کو چاٹ چکا تھا۔ وہ تنگی ختم ہوئی، اسلام مکہ میں پھیلنے لگا، مگر مسلمانوں کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، ستائے جاتے رہے۔ بخاری شریف میں خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آج کل کے حالات پر ایک دم روشنی ڈالتی ہوئی۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے گئے اپنی مظلومیت کی، ستائے جانے کی۔ کب؟
جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ لگائے لیٹے ہوئے تھے، ہم نے جا کر کے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے جو لوگ تھے ان کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا، کمر تک ان کو اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آری لائی جاتی، ان کے سر سے کمر تک 2 دھڑے چیر دیا جاتا، یہ بھی اس آدمی کو اس کے دین سے پھیرتا نہیں تھا۔ اتنا سخت عذاب بھی ان امت کے لوگوں کو ان کے دین سے پھیرتا نہیں تھا۔ کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ لیا جاتا، یہ بھی اس کو اس کے دین سے پھیرتا نہیں تھا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ آپ لوگ دیکھو گے کہ مدینہ سے کوئی سوار یمن کے حضرموت نامی شہر تک جائے گا، کسی کا خوف نہیں ہوگا اسے سوائے اللہ کے، اور بھیڑیوں کا خوف کھائے گا اپنی بکریوں پر کہ کہیں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بکریوں پر حملہ کر کے کوئی بکری بھیڑیا نہ لے جائے، ورنہ کسی بات کا اس کو خوف نہیں ہوگا، اس قدر امن و امان ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صبر اور استقامت یہ 2 بہت بنیادی چیزیں فتنوں کے اندر انسان کے کامیاب ہونے کی، اور اللہ پر توکل۔ سورہ توبہ کی 85ویں آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے نبی، آپ اعلان کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے ہمیں بس اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آزمائشیں اللہ کی سنت ہے، لیکن آزمائشوں کے بعد سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، آسانیاں لاتا ہے۔ کسی کو مکہ میں کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ محمد جس دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک دن ہم سب کو اسی دین کا پیروکار بنا دے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تدبیر کی تھی وہ برحق ہوئی، اور دین اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر فارس اور روم جیسی 2 بڑی سلطنتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بناتا چلا گیا۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب بھی کہیں مظلومیت کی فریاد اٹھی، اسلام کے جیالوں نے اس ظلم کی بےخبری کی ہے، اور وہاں کی عورتوں کی عزت و عصمت کو محفوظ کیا ہے۔ زیادہ دور مت جائیے، سندھ کا یہ علاقہ جو کبھی اسی عظیم ہندوستان کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، جب راجہ ظاہر کی زیادتیوں سے تنگ آ کر کے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی تو حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ 17 سال کا وہ نوجوان آیا اور امن کی ایک آندھی کی طرح سے آن پورے سندھ سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کر کے وہاں کی ماں اور بہنوں کو محفوظ کر کے چلا گیا۔ یہ تاریخ رہی ہے۔ ہم امن پسند ہیں، اور ہمارے امن پسندی کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، کیونکہ اس کا مادہ ہی سین لام اور میم ہے، جو سلامتی کا روٹ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مادہ، بنیاد۔ شیب ابی طالب کے بعد
3 साल और मुसलमान मक्का में रहे, बड़ी तेजी से फिर इस्लाम फैला। इसी जमाने में इसरा और मेराज हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद हिम्मत हुई, दावत फैली, हज़रत उमर और दीगर कौम की मुअज़्ज़िज़ीन इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम को कुव्वत हुई, फिर हिजरत की इजाजत मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको यथरिब की सरजमीन पर अल्लाह तबारक तआला ने एक अमन अमान वाली जगह नसीब फरमाई है, चले जाओ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाजत दे दी। अबू बकर जब पूछते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल कहते अभी रुक जाओ। जब खुद आपको इजाजत मिली तो आप उनको लेकर साथ मदीना गए, हिजरत की। ईमान वालों को फलता फूलता देखकर दुनिया को कभी रास नहीं आया है। जंग बद्र में जो हजीमत हुई उसके बाद उसका बदला लेने के लिए उहुद में आए। उहुद में भी जब मुंह की खानी पड़ी, अपने सारे हलीफों को जमा करके मक्का वाले मदीना के नशेब से भी और मदीना के फराज से भी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, अल्लाह तबारक तआला इसका नक्शा कुरान मजीद में खींचता है कि अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम, वो अल्लाह वाले जियाले जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिए इकट्ठा हो गए, सब मुत्तहिद हो गए एकदम, डरो लोगों से। फ़ज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान मजीद बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफी और बहुत बेहतरीन निगहबान है। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू, अल्लाह की नेमत और अल्लाह का फजल लेकर के लौटे, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अल्लाह ताला कहता है जाऊकुम मिन फौक़िकुम, जब मदीना के ऊपर से उतर उतर करके आने लगे, व मिन अस्फल मिनकुम, मदीना के नीचे से चढ़ाई वाले रास्ते से आने लगे, व इज़्ज़ाग़तिल अब्सार, जब नजरें पथरा गईं, व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, दिल खौफ से उछल उछल कर लग रहा था हलक में आ जा रहे हैं, व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के ख्यालात कर रहे थे। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, हम समझते हैं पहली बार है, उस वक्त मुसलमानों को आजमाया कि वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और बुरी तरह झकझोर दिए गए। अल्लाह ने तदबीर की, वादा उसका लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक करेंगे, वला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, फिर फतह मक्का देखो। फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरूहा, अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनके ऊपर आंधियां और ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम नहीं देखते थे। हांडियां उलट गईं, खेमे उखड़ गए, जानवर बिदक बिदक कर भागने लगे, जान पर बनाई तो जिधर मुंह समाया उधर भागे, और इतना माले गनीमत छोड़ के गए कि संघाल मुसलमानों के आसूदगी का सामान हो गए। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं कि हम लोग मक्का जाकर के खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं खाने काबा में। 1400 मुसलमानों को लेकर अल्लाह के रसूल मक्का की तरफ कूच करते हैं। हुदैबिया नामी जगह पर जाकर पड़ाव डालते हैं। मक्का वालों को खबर लगती है, उनको कुछ और खतरा समाता है कि लगता है कि हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। मुरासलत होती है, आखिर में अहदनामा लिखा जाता है कि जो आदमी हिजरत करके मक्का से मदीना जाएगा उसको वापस लौटाना पड़ेगा, और मदीना से अगर कोई मुसलमान मक्का चला आता है तो हम लोग उसको नहीं लौटाएंगे। हज़रत उमर को तैश आता है, कहते हैं कि ये कैसा मुआहदा है, क्या हम हक पर नहीं, अल्लाह ने हमको अब इज्जत और शौकत नहीं बख्शी है, हम ये जिल्लत अल्लाह के रास्ते में क्यों गवारा करें। अल्लाह के रसूल ने समझाया रहने दो, जो ये कह रहे हैं मान लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी गवारा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवारा नहीं। बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखवाया हादा मिन मुहम्मदिन व बैना अहली मक्का, मुआहदा लिखा गया, शर्तें लिख गई कि मुसलमान हिजरत करके लौटेंगे तो उनको वापस भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना से मक्का वापस चला जाता है वो नहीं लौटेगा।
معاہدے کے بعد ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے مکہ سے بھاگ کر کے. ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سے معاہدہ شروع ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ابھی لکھا کہاں گیا، ابھی دستخط کہاں؟ کہا اگر نہیں کریں گے تو ہم معاہدہ نہیں لکھیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ابو جندل لوٹ جاؤ. ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ لکھ گیا، دستخط ہو گیا، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا. انہوں نے موقع دیکھ کر کے ساتھ لے جانے والوں کا کام تمام کر کے مدینہ واپس آ کر کے اللہ کے رسول کو خبر دی. جن لوگوں کو مکہ سے مدینہ آنے پر یہ خوف تھا کہ ہم کو واپس کر دیا جائے گا، ایک ٹکڑی بن گئی جو ادھر راستے میں ان لوگوں کے لیے خود اذیت کا سامان بنی. ان کے قافلے محفوظ نہیں رہے، وہ لوگ لوٹ لاٹ لیتے، اپنے جینے کے لیے کچھ تو کرے گا. آخر مجبور ہوئے معاہدہ توڑا ان لوگوں نے خود ہی. اہل مکہ یہ معاہدہ بھی ٹوٹ گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑا ذہین و فطین ہوتا ہے. معاہدے کی بنود میں رجل کا نام لکھوایا، مرد. عورتیں کچھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئی، اپنی جان بچا کے آئے، لوٹائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائیوں جا کر کے معاہدہ پڑھو، آپ لوگوں نے رجل لکھوایا ہے، امرأہ نہیں. عورتوں کو کیسے واپس کرنا؟ آگے بہت دانتوں پہلے انگلی دبا کے رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو ایسا لفظ لکھوانا چاہیے، عورتیں مرد دونوں آتے، اس میں کیا لکھوا دیا ہے؟ تو اول جلول ہر زمانے میں ہوتا ہے. جو اول جلول آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیا اول جلول نہیں ہے. فراست یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، سمجھداری، ذہانت. اور ان علماء کرام کے لیے ہر وقت دعائے خیر کیجیے جنہوں نے اس وطن عزیز کی آزادی کی مہم چلائی اور اسی دینی فراست سے انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا. وہ اسلامی ذہن ہی تھا. آج اگر ہماری قربانیوں کی قدر نہ کی جائے تو انشاءاللہ مستقبل میں اس کی گواہیاں ہر ایک کھڑا ہو کر کے دے گا. سربلندی ہمارا مقدر رہے گی، عزت سے اسی جگہ رہیں گے اور اعتراف کرے گی دنیا اور ہمارے برادران وطن بھی کہ کچھ بہکے ہوئے سربراہان نے جو قدم اٹھایا تھا بہرحال وہ غلط تھا. ہم نے بہت سی باتیں اس پر ہوئی کہ اپنے اختیار سے اس وطن کو چنا ہے، باعزت شہری کی طرح، پرامن شہری کی طرح رہ رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ہماری نیت میں کوئی فتور نہیں. ایک واقعہ اور ہجرت سیرت نبوی سے میں ذکر کروں. ہجرت کے موقع کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو مکہ کو گواہ بنایا تھا. اور میں یہ بات اس اضافے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اسی نبی کی امت ہیں. اگر اسے اپنے جائے پیدائش سے پیار تھا تو ہمیں اپنے جائے پیدائش سے پیار ہے. ہمیں اس کی کسی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مکہ تو جانتا ہے کہ تو سب سے پسندیدہ جگہ ہے میرے نزدیک. اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی تجھے چھوڑ کر کے نہ جاتا. یہ ہجرت کے وقت کہا. اور پہلی وحی کے بعد جب حضرت خدیجہ ان کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، ورقہ بن نوفل نے بھی یہی بات کہی تھی، یا لیت لی جذعا اذ یخرجوک قومک، کاش کہ مجھے کچھ طاقت ہوتی، میں آپ کی کچھ مدد کر پاتا جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حیرت سے پوچھا اوا مخرجیہم، ہمیں نکالیں گے وہ لوگ؟ اور وہ دن آیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کہا تو جانتی ہے کہ تو اللہ کی سب سے پسندیدہ بستی ہے میرے نزدیک، یہ لوگ اگر مجھے نکالنے کے لیے ایک دم آمادہ نہ ہوتے میں کبھی تجھے چھوڑ کرنا چاہتا. اور جو امن پسند ہوتا ہے، امن کا پیغامبر، اس کے سارے اقدامات امن والے ہوتے ہیں. اسی کی امت سے ہمارے بھی سارے اقدامات امن والے ہونے چاہیے. مظاہرے کا حق جمہوریت عطا کرتی ہے پرامن طریقے سے، اور
सीरत तैयबा के बाद तारीख इस्लामी उठा करके पढ़िए, हमें सबसे ज्यादा मोहतात भेड़ के दरमियान के भेड़ियों से रहना है। बस एक वाक़या मैं जिक्र करूंगा। पहले ये समझ लें कि जब फतह मक्का के मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने, जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादतियां की थी, सबका होश उड़ा हुआ था कि अब हमारा क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुम, जैसे ही हमारे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, बस वही बात मैं अपनी बस्ती वालों से कह रहा हूँ, ला तसरीब अलैकुम इज़हबू फअंतुम मुत्तलक़ा। आज आपकी कोई बात कुछ नहीं होगी, कोई गिरफ्त नहीं होगी, जाओ सब आजाद हो। जो खाने काबा का पर्दा पकड़ के लटक जाए वो भी, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो भी, जो फलां की अमान में चला जाए वो भी, आपने नाम ले लेकर लोगों को दिया, अमान बख्शी, और उसके बाद सबको अमन व अमान के साथ मक्के में रहने की इजाजत भी दी। पुरअमन मुजाहरा और अमन पसंद शहरी, ये दोनों हमारा खासा है। भेड़ के भेड़ियों की मैंने मिसाल कहा था, एक वाक़या से दूंगा। जब हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान खिलाफत को लेकर हजरत उस्मान के कत्ल के बाद इख्तिलाफ हुआ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं उम्मुल मोमिनीन हूँ, मेरी बात लोग मानेंगे, चलो मैं समझाती हूँ दोनों को। मकाम जमल में दोनों लश्कर खेमाजन थे, कोई लड़ाई का इरादा नहीं था। कुछ शरपसंद दोनों लश्करों में घुसे, फसादी, दोनों तरफ से तीर चलाया, इधर से भी और उधर से भी, ताकि जंग भड़क उठे और लड़ा दिया। हज़रत आयशा कहती हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे निकलने का ये अंजाम होता तो मैं कभी न निकलती। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत आयशा के हौदेज में इतने तीर लगे थे कि वो तीरों का गुच्छा लगता है। तो भीड़ के भेड़ियों से, जो हमारे किरदार को दागदार करने के लिए, हमारी इमेज को बिगाड़ने के लिए हमारे अंदर घुस आते हैं, उनसे खबरदार रहिए। पुरअमन तरीके पर मुजाहरा कीजिए, अल्लाह से लौ लगा कर रखिए। बुरे मौके पर अल्लाह तबारक तआला ने जिन चीजों से मदद तलब करने की हमें तालीम दी है, उन चीजों के जरिए से मदद तलब करें। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद तलब कीजिए। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन अल्लाह के सामने गिरिया उजारी करने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस फरमान को सुना। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़अ इला सलाह। जब कोई मुश्किल बात पेश आती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो जल्दी से नमाज के लिए उठ खड़े होते हैं। नमाज की पाबंदी कीजिए बाजमात मस्जिद में। अपनी इज्तिमाइयत के सबूत के लिए अल्लाह ने जो मौका हमें फराहम किया है उसको गनीमत जान लीजिए, और अल्लाह तबारक तआला के हुजूर गिरिया उजारी कीजिए और सब्र का दामन थामे रखिए। मुल्क के अमन सलामती के लिए दुआ कीजिए और मुल्क को हासिदों की नजरबद से अल्लाह बचाए, इसके लिए दुआ कीजिए। और दुआ ये हो कि पूरा ये यूनिवर्स, पूरी धरती, पूरी दुनिया अमन व अमान का गहवारा रहे, हमारा मुल्क अमन व अमान का गहवारा रहे, इज्जत और आबरू के साथ पूरी इंसानियत को इस सरजमीन पर बसने की पूरी आजादी मुहैया कर अल्लाह तबारक तआला, और हक को गलबा अता फरमा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो हक है तो हमें उसको मानने और उसको इज्जत और सरबुलंदी अता फरमा। अल्लाह तबारक तआला हमें उसको मानने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما، ہمارے جو بھائی قید و بند کی مشقت سے دو چار ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا کر۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، ہمیں آزمائش میں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور آزمائشوں کو ہم سے دور کر دے۔ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیرے در کے سوال ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں کمزور پڑنے سے پہلے ہماری مدد فرما اور ہمارے اوپر آئے اس سختی کے ایام کو دور کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امن و چین، سکون و راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین پر قائم رہنے اور تیرے فرائض اور مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔